کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بھٹو خاندان کے اکلوتے وارث جونیئر بھٹو سیاست میں آتے ہیں تو وہ بلاول اور آصف زرداری کو کتنی ٹکر دے سکتے ہیں؟ امریکہ کی یونیورسٹی سے تعلیم پانے والے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سندھ کے غریبوں اور حاریوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھاتے اور زندگی گزارتے کیوں نظر آتے ہیں؟ جونیئر بھٹو کے والد میر مرتضیٰ کا اصل قاتل کون تھا اور ان کے قتل کے الزام میں آصف زرداری کا نام FIR میں کیوں درج کیا گیا تھا؟ جونیئر بھٹو کی بہن فاطمہ بھٹو کی کسی غیر مسلم انگریز سے شادی کرنے کی خبریں کیوں پھیلائی گئیں؟ اور ہاں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اپنے آپ کو ہم جنس پرست کیوں سمجھتے ہیں اور وہ پاکستانی معاشرے کو اس طرز پر کیسے بدلنا چاہتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے اکلوتے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی مکمل لائف جرنی آج کی ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں فائقہ حسین۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ آج سے قریباً 35 برس قبل عرب ملک شام میں ایک پاکستانی وزیر اعظم کا جواں سال بیٹا جلا وطنی کاٹ رہا تھا۔ وہ اپنی افغانی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اگرچہ اس کی بہن پاکستان کی وزیر اعظم بن چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی 7-8 سال کی بیٹی فاطمہ اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دیار غیر میں رہنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنے وطن پاکستان واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حالات سازگار نہیں تھے۔ 1 اگست 1990 کے روز دمشق شہر میں اس کی لبنانی بیوی گنما نے بیٹے کو جنم دیا۔ والد نے اپنے لختے جگر کا نام اپنے شہید والد سے منسوب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رکھا۔ گنما جونیئر بھٹو کی تو حقیقی ماں تھی، لیکن وہ فاطمہ بھٹو کی نہیں تھی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا بیٹا میر مرتضیٰ بھٹو دمشق سے پہلے کئی برس تک افغانستان کے کیپٹل کابل میں خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہا تھا۔ ایسے میں مرتضیٰ نے دری نسل سے تعلق رکھنے والے وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کی بیٹی فضی الدین سے شادی کی تھی، جس سے بیٹی فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اور فوزیہ میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضیٰ فاطمہ بھٹو کے ہمراہ شام منتقل ہو گئے۔ دمشق میں رہتے ہوئے مرتضیٰ کی لبنانی اوریجن کی خوبصورت لڑکی گنما سے ملاقات ہوئی، جو محبت میں بدل گئی، اور پھر 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے وقت مرتضیٰ بھٹو 35 جبکہ گنما 27 سال کی تھی۔ 90 کی دہائی میں میر مرتضیٰ بھٹو کی وطن واپسی ہوئی، جہاں کراچی ایئرپورٹ پہ بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے کو ریسیو کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور بے نظیر کے بھتیجے جونیئر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں رہتے ہوئے حاصل کی۔ پھر وہ انگلینڈ چلے گئے اور انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے آرٹس میں گریجویشن کی۔ وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سن فرانسسکو آرٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھتے رہے، جہاں سے انہوں نے اسٹوڈیو آرٹ میں ماسٹر ان فائن آرٹس کیا۔ جونیئر بھٹو ٹیکسٹائل آرٹسٹ ہیں اور وہ فیبرک کا بہت ہی زبردست کام جانتے ہیں۔ جونیئر بھٹو نے کچھ عرصہ امریکہ میں گزارا، جہاں وہ آرٹ تھیٹر پرفارم کرتے رہے، جبکہ وہ گزشتہ کئی برسے شہر کراچی میں اپنے دادا کے بنائے ہوئے گھر 70 کلفٹن میں رہائش پذیر ہے۔ جونیئر بھٹو ابھی 6 سال کے تھے کہ ان کے والد 1996 میں اپنی بہن کے دور حکومت میں ایک پر اسرار پولیس مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈ ایسٹ ہاسپٹل آئی۔ تب گنما بھٹو نے FIR میں آصف علی زرداری کو نامزد کیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے الزام میں مسٹر زرداری کو ہتکڑی لگی، لیکن بہت جلد عدم ثبوت پر انہیں رہائی مل گئی۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں گنما بھٹو نے اپنی ساس نصرت بھٹو کے خلاف لڑکھانہ والے حلقے سے انتخاب لڑا تو الیکشن کمپین کے دوران 7 سالہ جونیئر بھٹو بھی والدہ کے ساتھ نظر آتے۔ اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ انتخاب NA 164 لڑکھانہ سے مکہ کے نشان سے الیکشن لڑنے والی گنما بھٹو کو شکست ہوئی۔ جونیئر بھٹو کی والدہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی سربراہ ہیں۔
کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ جونیئر بھٹو اگر سیاست میں آ جائیں تو نقلی بھٹو کو ان کی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ دوسری جانب بھٹو کے حقیقی وارث اور پوتے جونیئر بھٹو نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ نہ تو سیاست کریں گے اور نہ ہی خود کو سندھ کا وڈیرا سمجھیں گے۔ ہمارے خاندان کی سیاسی شخصیات کو چن چن کر قتل کیا گیا ہے، لیکن مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں بھٹو خاندان کے اس اکلوتے وارث کے جن بھٹوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خون میں بھی سیاست شامل ہے۔ جونیئر بھٹو کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کالا لباس، لال ٹوپی پہنے نظر و نیاز کے لیے برتن دھو رہا ہے۔ تب ہماری پبلک کو پہلی بار پتا چلا کہ زمین پر بیٹھ کر برتن دھونے والا یہ نوجوان اصلی بھٹو ہے، جبکہ زرداری کا بیٹا بلاول اقتدار کے مزے لے رہا ہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ کبھی سیاست میں آ گئے تو اپنے والد اور دادا کی طرح انہیں بھی مار دیا جائے گا۔ سیاست سے کوسوں دور جونیئر بھٹو اپنا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں: ہائے، میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں۔ میں ایک جنوبی ایشیائی فنکار ہوں جس میں لبنانی اور پاکستانی خون شامل ہے۔ لو پروفائل میں رہنے والے جونیئر بھٹو کے حوالے سے ہمارے میڈیا پر اکثر یہ ڈیبیٹ کی جاتی رہی ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہیں، اور ویسے بھی اپنے انٹرویو میں جونیئر بھٹو خود کو پراؤڈ کیور مسلم بتا چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتی چلوں کہ کوئر ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جو بیک وقت جنسی رجحانات میں مخالف اور ہم جنس دونوں میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اور دوستو، ویسے بھی جونیئر بھٹو کی پرائیویٹ لائف سے کسی کو کیا لینا دینا۔ 70 کلفٹن کراچی کے مکین ذوالفقار علی بھٹو جونیئر خود کو انوائرمنٹلسٹ اور کاریگر بتاتے ہیں۔ وہ ماضی میں آرٹ تھیٹر بھی پرفارم کرتے رہے ہیں۔ وہ بلند بچاؤ کے نام سے ایک موومنٹ کے روئے رواں ہیں۔ انڈس ڈولفن کو سندھی زبان میں بلند کہا جاتا ہے۔ وہ انڈس ڈولفن کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم ہیں اور اس حوالے سے مسلسل آگاہی ورکشاپس اور سیمینارز کرواتے رہتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے 50,000 سے زیادہ جبکہ ایکس پر ان کے 72,000 فالوورز ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے سرگرم رکن کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے لانگ مارچز اور احتجاجی مظاہروں کو وہ نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی موومنٹ کو ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھل کر بولتے ہیں اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے۔ جونیئر بھٹو کا ننیال آج بھی لبنان میں رہتا ہے۔ گزشتہ برس ان کی خالہ کلود اتوائی کی لبنان میں وفات ہوئی تھی۔ جونیئر بھٹو کی بڑی بہن فاطمہ بھٹو نے بھی خود کو انتخابی سیاست سے دور رکھا ہوا ہے۔ کئی کتابوں کی لکھاری فاطمہ بھٹو اردو اخبار، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور دی گارجین سمیت کئی غیر ملکی جریدوں کے لیے بھی لکھتی ہیں۔ گزشتہ برس فاطمہ بھٹو نے اپنے فیلو گرام سے شادی کر لی۔ شادی کی تصاویر نے پاکستانی عوام کو چونکا دیا اور تب سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹوں کی بھرمار تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی نے ایک غیر مسلم انگریز سے شادی کر لی۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق فاطمہ بھٹو کے شوہر ان کے ہم عمر ہیں اور وہ امریکی شہری ہیں۔ فاطمہ سے نکاح سے قبل انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام جبران رکھا تھا۔ فاطمہ بھٹو نے سماجی رابطوں کی مشہور ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ میرا نکاح انتہائی سادگی سے 70 کلفٹن میں ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ میں ان کی ذاتی لائبریری میں ہوا، جس میں جونیئر بھٹو نے بھی مجھے میری دادی نصرت بھٹو کا امام ضامن باندھا۔ چند مہینے پہلے اس جوڑے کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ فاطمہ بھٹو نے بیٹے اور جونیئر بھٹو کے بھانجے کا نام اپنے مرحوم والد کی نسبت سے میر مرتضیٰ رکھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھٹو فیملی میں خاندان کے بڑوں کی نسبت سے نام رکھنے کا رواج ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے چھوٹے بیٹے شاہ نواز کا نام اپنے والد سر شاہ نواز کی نسبت سے رکھا تھا اور اسی طرح بھٹو صاحب نے اپنی مرحوم بہن بے نظیر کا نام اپنی بڑی صاحبزادی بے نظیر کو دیا۔
آپ نے بختیار بھٹو کے بیٹوں کو یقیناً سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ بختیار کے بڑے صاحبزادے کا نام میر حاکم علی چودھری ہے۔ حاکم صدر آصف زرداری کے والد کا نام تھا، جبکہ بختیار کے چھوٹے بیٹے کا نام میر سجاول علی چودھری ہے۔ سجاول آصف زرداری کے پردادا کا نام تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مہربانو قریشی پر ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر تفصیلی ویڈیو کے لیے یہاں نیچے، اور فاطمہ بھٹو کی بائیوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔